الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، یاسین تو آقا تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیرے زلفوں کا لقب ہے، اور جس کے دل میں صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ سامعین مکرم و محترم، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، ہم مشن ساتھیوں، آپ کی جامعہ مسجد میں پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں بلا کسی تمہید کے اس عظیم انسان، اس کمال والے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سے، تمام رسولوں میں سے چن کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 1,24,000 یا 1,44,000 وہ مقدس شخصیات کا انتخاب کیا، ان کے سروں پر نبی اور رسولوں کا تاج پہنایا، پھر ان 1,24,000 یا 1,44,000 میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 رسولوں کا انتخاب کیا، پھر 313 رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے پیغمبروں کا انتخاب کیا، پھر ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، جانے جہاں بدر الدجا، خیر البرا، شمس الضحیٰ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے قبیلے کا انتخاب کیا، میرے لیے میرے خاندان کا انتخاب کیا، میرے لیے میرے دادا کا انتخاب کیا، میرے لیے میرے ابا جان کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت عبداللہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بازار میں جاتے تھے تو بازار کی عورتیں روک کر کہتی، اے عبداللہ ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کے پیشانی پر ایک ایسا نور چمکتا تھا، یہ جو نور واضح طور پر بتلاتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے آپ والد امجد ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کی جب شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، پھر وہ عورتیں ملتی ہیں، کہتی ہیں عبداللہ ہمیں غلط نہ سمجھنا، ہم غلط نہیں ہیں، بلکہ ہم نے آپ کے چہرے پر نور دیکھا، ہم نے آپ کے پیشانی پر نور دیکھا تھا، اس وجہ سے آپ کو شادی کی دعوت دی تھی۔ ہم تورات کی بھی عالمہ ہیں، ہم انجیل کی عالمہ ہیں، ہم زبور کی عالمہ ہیں، ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد امجد کے پیشانی پر ایک ایسا نور چمکے گا جو نور یہ بتلائے گا
کہ آپ علیہ السلام کے آپ والد امجد ہیں۔ جب آقا دو جہان اس دنیا میں تشریف لائے، میں نے اماں آمنہ سے سوال کیا، اے اماں جان سلام اللہ علیہا، ذرا بتلائیے تو صحیح جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو کیفیت کیا تھی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس صبح آقا میرے گھر تشریف لائے تو میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ میں دیا چلا لوں۔ جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو میرا سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ میرا سارا محلہ روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سارا مکہ روشن ہو گیا۔ سب دیکھنے والے کہنے لگی، اے آمنہ ہم نے آج تک اس جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ سب دائیوں نے کہا، اماں آمنہ آپ کو مبارک ہو، ہم نے آپ جیسا کوئی بچہ حسین نہیں دیکھا۔ آپ کا بچہ سب سے حسین ہے، آپ کا بچہ سب سے جمیل ہے، آپ کا بچہ سب سے کمالات والا ہے۔ جب آقا دو جہان اس دنیا میں تشریف لائے، میں نے کہا، اے اماں آمنہ سلام اللہ علیہا، ذرا بتلائیے تو صحیح کیفیت کیا تھی؟ اماں فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے بدن اطہر میں تھا، میں کانٹے پر پاؤں رکھتی تو کانٹا بھی موم بن جاتا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، حضرت حوا سے لے کر حضرت بی بی مریم تک سب عورتیں میرے خواب میں آ کر مجھے مبارکباد دیتی ہیں۔ میں نے کہا، سب نبی بے شک کمال والے، جو میرے نبی کو کمال ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، جو میرے نبی کو جمال ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، جو میرے نبی کو بلندی ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی، جو میرے نبی کو رفعت ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی، جو میرے نبی کو یار ملے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے، جو میرے نبی کو رفیق ملے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے، جو میرے نبی کو بستی ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی، جو میرے نبی کو خاندان ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، جو میرے نبی کو مکہ ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، جو میرے نبی کو مدینہ ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، جو میرے نبی کو صدیق ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، جو میرے نبی کو عمر ملا ہے اس جیسا کسی کو یار نہیں ملا، جو میرے نبی کو عثمان ملا ہے اس جیسا یار کسی کو نہیں ملا، جس سے میرے نبی کو علی ملا ہے اس جیسا وفادار کوئی نہیں ملا، جس سے میرے نبی کو سعد اور سعید ملے ہیں اس جیسا کسی کو یار نہیں ملے۔ اللہ نے گویا کہ میرے پیغمبر کو جو کچھ بھی دیا چن کر دیا، میرے پیغمبر کو بستی دی وہ بھی چن کر دی، میرے پیغمبر کو اگر شہر دیا وہ بھی چن کر دیا، میرے پیغمبر کو خاندان دیا وہ بھی چن کر دیا، میرے نبی کو یار دیے وہ بھی چن کر دیے، میرے نبی کو رفیق دیے وہ بھی چن کر دیے، اگر میرے نبی کو کمال دیا وہ بھی چن کر دیا، میرے نبی کو حسن دیا وہ بھی چن کر دیا، میرے نبی کو جمال دیا وہ بھی چن کر دیا، میرے نبی کو کمال دیا وہ بھی چن کر دیا۔ اللہ نے میرے نبی کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے میرے نبی کو عرفہ بنایا، اللہ نے میرے نبی کو تمام نبیوں کا سردار اور امام بنایا۔ سامعین محترم، ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جو پاک پیغمبر کو امین کہتے تھے، جو پاک پیغمبر کو صادق کہتے تھے، جو پاک پیغمبر کو شرافت کا پیکر کہتے تھے، جب پیغمبر نے ان کو کہا آپ تمام الہوں کی نفی کر دو، صرف ایک کو الہ مانو، تو سب دشمن بن گئے، حتیٰ کہ چچا جان جو سب سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا وہ بھی دشمن بن گیا۔ وہ ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، وہ پاک پیغمبر کا رفیق، وہ پاک پیغمبر کا یار جناب سیدنا صدیق اکبر تھا، جو ہر مشکل میں جو ہر پیشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، یہی یار تو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ سامعین مکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا
اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ گویا کہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، جس طرح 1,44,000 یا 1,24,000 میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، اسی طرح میرے یاروں کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں میں سے چن کر عرفہ اور اکمل بنایا، اسی طرح اللہ نے تمام انسانوں میں سے چن کر صحابہ اکرام کو افضل اور اکمل بنایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سے چن کر ان کو امام بنایا، ان کا سردار بنایا، اسی طرح تمام انسانوں میں سے صحابہ اکرام کو چن کر تمام انسانوں کا امام اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ پھر یہی یار تو ہیں جو پاک پیغمبر کا ہر جگہ ساتھ دے رہے تھے، جب سب پتھر مار رہے تھے تو یہی یار تو تھے جب آپ کا ساتھ دے رہے تھے، جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے یہی تو تھے جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہی تو تھے جو بدر میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو احد میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو خیبر میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو خندق میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو یرموک میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو تبوک میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو مکہ میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو مدینہ میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو سفر میں ساتھ تھے، یہی تو تھے جو حضر میں ساتھ ہیں، جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح چل رہے تھے، وہ یہی تو تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہر جگہ میرے صحابہ کرام پر طعن و تشریح کی جا رہی ہے، ہر جگہ میرے صحابہ کرام کو گالم گلوچ دیا جا رہا ہے، ہر چوک اور چوراہے پر میرے صحابہ کرام پر تبرہ کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، آج ہر شخص اپنے قید کے لیے آواز سر بلند کرتا ہے، اپنے قید کے لیے میدان میں عمل میں آتا ہے، اپنی ذات کے لیے میدان میں آتا ہے۔ اگر کوئی میری ماں کو گالی دے دے تو میں میدان میں آؤں گا، آواز بلند کروں گا۔ کاش صحابہ کرام کے متعلق ہم اس طرح اپنا ذہن رکھتے، کاش کہ ہم صحابہ کرام کے لیے آواز بلند کرتے، کاش کہ ہم صحابہ کرام کے لیے باہر نکلتے، کاش کہ ہم صحابہ کرام کے لیے چین سے نہ سوتے، کاش کہ ہم صحابہ کرام کے لیے وقت کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے۔ آج میں دیکھتا ہوں کراچی کی سرزمین پر حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کی جاتی ہے، آج میں دیکھتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے شہروں میں جناب عمر، جناب ابو بکر، جناب عثمان، جناب علی پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر جناب سیدنا صدیق اکبر کو علی اعلان کافر کہا جاتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر جناب عمر کا انکار کیا جاتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر حضرت عائشہ پر طعن و تشریح کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے ذات کے لیے نکلتے ہیں، ہم سے اگر سوال ہو گیا قیامت کے دن آپ اپنی ذات کے لیے نکلے تھے، اپنے قائد کے لیے نکلے تھے، میری عائشہ کے لیے کیوں نہیں نکلے، میرے صدیق کے لیے کیوں نہیں نکلے، میرے عمر کے لیے کیوں نہیں نکلے، میرے عثمان کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ ہم جواب کیا دیں گے؟ اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ ہم بے بس ہیں، ہم کیا کریں ہیں؟ ہم آپ کے صدیق اکبر کے لیے روڈوں پہ نکلے، ہم جناب عمر کے لیے روڈوں پہ نکلے، ہم جناب عثمان کے لیے، جناب علی کے لیے، جناب امیر معاویہ کے لیے روڈوں پہ نکلے۔ اللہ ہم کیا کریں؟ ہم کمزور ہیں۔ رب تعالی میری آواز پاک پیغمبر کے پاک صحابہ تک پہنچا دینا، پاک پیغمبر کے پاک صحابہ تک میری آواز پہنچا دینا۔ جس طرح آپ نے پاک پیغمبر پر سب کچھ قربان کر دیے تھے، ہم آپ پر سب کچھ قربان کر جائیں گے۔ اے صحابہ، جس طرح تم نے پاک پیغمبر پر سب کچھ نچھاور کر گئے تھے، ہم تم پر سب کچھ نچھاور کر جائیں گے۔ اے پاک صحابہ، جس طرح آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ در کو دیکھا، نہ بیویوں کو دیکھا، نہ ماں باپ کو دیکھا، ہم صحابہ تمہاری عزت کے لیے، تمہاری عصمت کے لیے، تمہاری بلندی کے لیے، تمہاری شان کے
کے لیے، تمہارے تقدس کے لیے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھیں گے، نہ ماں کو دیکھیں گے، نہ باپ کو دیکھیں گے، نہ بچوں کو دیکھیں گے، نہ بیوی کو دیکھیں گے، نہ خاندان کو دیکھیں گے، نہ شہر کو دیکھیں گے، نہ قصبے کو دیکھیں گے۔ ہم تمہاری عزت پر، تمہاری جوتیوں پر، تمہارے سروں پر قربان ہو جائیں گے۔ قربان ہو کر اے صحابہ ہم تمہارے ساتھ سونا چاہتے ہیں، قیامت کے دن تمہارے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ایسا زمانہ چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی ذات کے لیے تو اٹھتا ہے لیکن کوئی میرے نبی کی جماعت کے لیے نہیں اٹھتا۔ آج پاکستان میں، ہمارے اسلامی ملک میں جناب ابو بکر کو کافر کہا جاتا ہے۔ کیا یہ صدیق اکبر وہی نہیں ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا صدیق اکبر یہی وہی نہیں ہے جنہوں نے سب سے پہلے پاک پیغمبر کے لیے مار کھائی تھی؟ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے؟ کیا جناب سیدنا صدیق اکبر وہی نہیں ہے جنہوں نے پاک پیغمبر کو اپنی پیاری بیٹی جناب عائشہ دی تھی؟ آج پاکستان میں جناب عمر کا انکار کیا جاتا ہے۔ جناب عمر وہی نہیں ہے جس کو میرے رب کے محبوب نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگا تھا، اے اللہ مجھے عمر دے دیجئے۔ کیا جناب عمر وہی نہیں ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا؟ کیا جناب سیدنا عمر یہی وہی نہیں ہے جنہوں نے پاک پیغمبر کی 539 حدیثیں نقل کی ہیں؟ کیا جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب عمر کا انکار کر کے کیا ہمارے دلوں سے تم محبت نکالنا چاہتے ہو؟ یہ یاد رکھو، قیامت کی صبح تک ہم ان کی چوکی داری کرتے رہیں گے، کوئی ان کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ اور آج جناب عائشہ امت کی رفیقہ، کائنات کی رفیقہ، ام المؤمنین جناب عائشہ پر طعن و تشریح کی جاتی ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے۔ یہ وہی عائشہ ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا جب مجھے بتلایا گیا کہ جنت میں آپ کی بیوی حضرت عائشہ ہوگی تو مجھ پر موت آسان ہو گئی۔ یہ وہی عائشہ ہیں جو پاک پیغمبر کے لیے ہر دکھ سہتی رہی۔ جناب امیر معاویہ جو پاک پیغمبر کے مشہور صحابی ہیں، آج ان کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔ جناب امیر معاویہ وہ فضیلت والے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاک پیغمبر کے رفیق بھی ہیں، پاک پیغمبر کے ہم سفر بھی ہیں، پاک پیغمبر کے ہم زلف بھی ہیں۔ جناب ام حبیبہ جو پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات میں سے ہے، ان کے بھائی بھی ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتا چلوں، ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ سفر کر کے اپنی ام حبیبہ بہن کے گھر پہنچے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں تھے۔ جب حضرت ام حبیبہ نے حضرت امیر معاویہ کے سر پر تیل لگانا شروع کیا، اتنے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، مسکرا کر پوچھتے ہیں اے ام حبیبہ کیا آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں اے پاک پیغمبر میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ میرے بھائی ہیں، ہاں میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں اے ام حبیبہ صرف آپ ان سے محبت نہیں کرتی بلکہ مجھ محمد بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ ابھی آقا کا جملہ یہ درمیان میں تھا، عرشوں سے جبریل تشریف لاتا ہے، عرشوں سے جبریل تشریف لا کر کہتا ہے اے آقا صرف آپ امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ عرشوں والا رب بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہیں جو کاتب وحی ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہیں جو کاتب رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہیں جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم ہادی و مہدی بہ،
پاک پیغمبر کے یہ عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرنے والا، پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کا انکار کرنے والا، پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کو غلط کہنے والا، پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کو کافر کہنے والا، پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کو دین سے پھر جانے والا کہنے والا، پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کا انکار کرنے والا کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ وما علینا